السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لکھنؤ کے پہلے دنوں کی یاد نواب نوازش علی اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کی اکلوتی لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 برس تھی۔ اکھرے جسم کی بڑی دبلی پتلی نازک پتلے پتلے نقشوں والی گڑیا سی، نام اس کا فرخندہ تھا۔ اس کو اپنے والد کی موت کا دکھ ہوا، مگر عمر ایسی تھی کہ بہت جلد بھول گئی۔ لیکن اس کو اپنے دکھ کا شدید احساس اس وقت ہوا جب اس کو میٹھا برس لگا اور اس کی ماں نے اس کا باہر آنا جانا قطعی طور پر بند کر دیا اور اس پر کڑے پردے کی پابندی عائد کر دی۔ اس کو اب ہر وقت گھر کی 4 دیواریوں میں رہنا پڑتا۔ اس کا کوئی بھائی تھا نہیں، نہ بہن۔ اکثر تنہائی میں روتی اور خدا سے یہ گلہ کرتی کہ اس نے بھائی سے اسے کیوں محروم رکھا اور پھر اس کا ابا میاں اس سے کیوں چھین لیا۔ ماں سے اس کو محبت تھی، مگر ہر وقت اس کے پاس بیٹھی وہ کوئی تسکین محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی اور ہو جس کے وجود سے اس کی زندگی کی ایک آنگی دور ہو سکے۔ وہ ہر وقت اکتائی سی رہتی۔ اب اس کو 18واں برس لگ رہا تھا۔ سالگرہ میں 10-12 روز باقی تھے کہ پڑوس کا مکان جو کچھ دیر سے خالی پڑا تھا، پنجابیوں کے ایک خاندان نے کرائے پر اٹھا لیا۔ ان کے 8 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ 8 لڑکوں میں سے 2 بیاہے جا چکے تھے، باقی اسکول اور کالجز میں پڑھتے تھے۔ لڑکی ان 6 سے 1 برس بڑی تھی۔ بڑی ہٹی کٹی اپنی عمر سے 2-2.5 برس زیادہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ انٹر پاس کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے والدین نے مناسب نہ سمجھا تھا کہ اسے مزید تعلیم دی جائے۔ معلوم نہیں کیوں اس لڑکی کا نام نسیمہ تھا، لیکن اپنے نام کی رعایت سے وہ نرم اور نازک اور سست رفتار نہیں تھی۔ اس میں بلا کی پھرتی اور گرمی تھی۔ فرخندہ کو اس مہین مونچھوں والی لڑکی نے کوٹھے پر سے دیکھا، جبکہ وہ بے حد اکتا کر کوئی ناول پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کوٹھے ساتھ ساتھ تھے، چنانچہ چند جملوں ہی میں دونوں متعارف ہو گئیں۔ فرخندہ کو اس کی شکل و صورت پہلی نظر میں قطعاً پرکشش معلوم نہ ہوئی، لیکن جب اس سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو اسے اس کا ہر خد و خال پسند آیا۔ نسیمہ نے اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو پوچھا، یہ ناول کیسا؟ فرخندہ نے کہا، بڑا ذلیل قسم کا، ایسے ہی مل گیا تھا، میں تنہائی سے گھبرا گئی تھی، سوچا کہ چند صفحے پڑھ لوں۔ نسیمہ نے یہ ناول فرخندہ سے لیا۔ واقعی بڑا گھٹیا سا تھا، مگر اس نے رات کو بہت دیر جا کر پڑھا۔ صبح نوکر کے ہاتھ فرخندہ کو واپس بھیج دیا۔ وہ ابھی تک تنہائی محسوس کر رہی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو چند اوراق دیکھ لوں۔ کتاب کھولی تو اس میں سے ایک رکا نکلا جس کے نام کا تھا۔ یہ نسیمہ کا لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے فرخندہ کے تن بدن میں کپ کپیاں دوڑ گئیں۔ فوراً کوٹھے پر گئی۔ نسیمہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے بنانا چاہے تو اینٹ جو چھت سے اکھڑی ہوئی تھی زور زور سے کسی اور اینٹ کے ساتھ بجا دیا کرے، وہ فوراً آ جائے گی۔ فرخندہ نے اینٹ بجائی تو نسیمہ سچ مچ 1 منٹ میں کوٹھے پر آ گئی۔ شاید وہ اپنے رکے کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ 4-4.5 فٹ کی دیوار پر مردانہ انداز میں چڑھی اور دوسری طرف کود کر فرخندہ سے لپٹ گئی اور چٹ سے اس کے ہونٹوں کا طول بوسہ لے لیا۔ فرخندہ بہت خوش ہوئی۔ دیر تک دونوں گل مل کے باتیں کرتی رہیں۔ نسیمہ اب اسے اور زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ اس کی ہر ادا جو مردانہ طرز کی تھی اسے بے حد پسند آئی۔
اور وہیں فیصلہ ہو گیا کہ وہ تادم آخر سہیلیاں بنی رہیں گی۔ سالگرہ کا دن آیا تو فرخندہ نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی ہمسائی کو جو اس کی سہیلی بن چکی ہے بلا سکتی ہے۔ اس نے اپنی ڈھیٹ لکھنوئی انداز میں کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بلا لو، لیکن وہ مجھے پسند نہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوندوں کی طرح کڑے لگاتی رہتی ہے، قد کڑے لگاتی رہتی ہے۔ فرخندہ نے وکالت کی، نہیں امی جان، وہ تو بہت اچھی ہے، جب ملتی ہے بڑے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ نواب صاحب کی بیگم نے کہا، ہوگا، مگر بھائی مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لڑکیوں کی کوئی نزاکت نہیں، لیکن تم اصرار کرتی ہو تو بلا لو، لیکن اس سے زیادہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرخندہ اپنی ماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے چھری لے کر چھالیاں کاٹنے لگی، لیکن امی جان، ہم دونوں تو قسم کھا چکی ہیں کہ ساری عمر سہیلیاں رہیں گی۔ بیگم صاحب اصول کی پکی تھیں، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، تم جانو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سالگرہ کے دن نسیمہ آئی۔ اس کی قمیض دھاری دار تھی، چست پاجامہ جس میں سے اس کی مضبوط پنڈلیاں اپنی تمام مضبوطی دکھا رہی تھیں۔ فرخندہ کو وہ اس لباس میں بہت پیاری لگی، چنانچہ اس نے اپنی تمام نسوانی نزاکتوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ مثال کے طور پر جب میز پر چائے آئی تو اس نے خود بنا کر نسیمہ کو پیش کی۔ اس نے کہا، میں نہیں پیتی، تو فرخندہ رونے لگی۔ بسکٹ اپنے دانتوں سے توڑا تو اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کا بقایا حصہ کھائے۔ سموسہ منہ میں رکھا تو اس سے کہا کہ وہ آدھا اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر کھائے۔ ایک آدھ مرتبہ معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی، وہ اس سے چہل کر ایسی نرم و نازک لڑائیاں ہوتی رہیں جن سے اس کے ٹھہرے پانی ایسی زندگی میں چند لہریں پیدا ہوتی رہیں، اور ان میں فرخندہ اور نسیمہ دونوں لہرانے لگیں۔ ان کی محبت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ فرخندہ جب کوئی چیز خریدتی اور نسیمہ کی ساتھ ضرور لیتی۔ اس کی امی اس کے خلاف تھی۔ نسیمہ کو ریشمی ملبوس پسند نہیں تھے، اس کو سوتی کپڑے پہننے کی عادت تھی۔ وہ فرخندہ سے یہ تمام چیزیں لیتی مگر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتی، صرف مسکرا دیتی اور یہ تحفہ تحائف وصول کر کے فرخندہ کو اپنی باہوں کی مضبوط گرفت میں لے لیتی اور اس سے کہتی، میری ماں باپ غریب ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہاری خوبصورت بالوں میں ہر روز اپنے ہاتھوں سے سونے کی کنگھی کرتی، تمہاری سینڈلیں چاندی کی ہوتی، تمہارے غسل کے لیے معطر پانی ہوتا، تمہاری باہوں میں میری بائیں ہوتی۔ معلوم نہیں وہ جنت سے جہنم تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی فردوس کا ذکر کرتی تو دوزخ کا ذکر ضرور آتا، اور ہم جنت کی تمام منزلیں طے کر کے دوزخ کے دہانے تک پہنچ جاتے۔ معلوم نہیں وہ جنت سے جہنم تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی۔ فرخندہ کو شروع میں تھوڑی سی حیرت اس کے متعلق ضرور ہوئی، مگر بعد میں جب وہ نسیمہ سے گھل مل گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ سردی سے نکل کر اگر آدمی گرمی میں جائے تو اسے ہر لحاظ سے راحت ملتی ہے۔ فرخندہ اب زیادہ تر نسیمہ ہی کے پاس رہتی، صبح اٹھ کر کوٹھے پر جاتی، نسیمہ اسے اٹھا کر دیوار کی اس طرف لے جاتی اور دونوں کمروں میں بند گھنٹوں جانے کی ان باتوں میں مشغول رہتی۔ نسیمہ سے تعارف ہونے سے پہلے یہ دونوں اس کی جان و جگر تھی، مگر اب فرخندہ کو ان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ نہ آیا کر۔ فرخندہ کی دو سہیلیاں اور بھی تھیں، بڑی مردار قسم کی، یو پی کی رہنے والی تھی۔ نسیمہ سے تعارف ہونے سے پہلے یہ دونوں اس کی جان و جگر تھی، مگر اب فرخندہ کو ان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ ایک بار اسے مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ کراچی جانا پڑا، وہ بھی فوری طور پر نسیمہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کا فرخندہ کو بہت افسوس ہوا، چنانچہ کراچی پہنچتے ہی اس نے اس کو ایک طویل معذرت نامہ لکھا۔
اس سے پہلے وہ تار بھیج چکی تھی۔ اس نے خط میں سارے حالات درج کر دیے اور لکھا تھا کہ تمہارے بغیر میری زندگی یہاں بہت مشکل ہے۔ اس کی والدہ کو کراچی میں بہت کام تھے، مگر اس نے اسے کچھ بھی نہ کرنے دیا۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ کہتی، میں اداس ہو گئی، مجھے گھر جانا ہے، اپنا کام جلدی ختم کیجیے اور چلیے لاہور۔ نواب نوازش علی کی بیگم نے سارے کام ادھورے چھوڑے اور واپس چلنے پر رضامند ہو گئی۔ مگر اب فرخندہ نے کہا جانا ہے تو ذرا شاپنگ کر لیں، یہاں کپڑا اور دوسری چیزیں سستی اور اچھی ملتی ہیں۔ شاپنگ ہوئی۔ فرخندہ نے اپنی سہیلی نسیمہ کی 10 سلیکس کے لیے بہترین ڈیزائن کا کپڑا خریدا۔ کراچی سے لاہور پہنچی تو سفر کی تھکان کے باوجود فوراً نسیمہ سے ملی، مگر اس کا منہ سوجا ہوا تھا، سخت ناراض تھی۔ وہ اس سے ملے بغیر چلی گئی۔ فرخندہ نے بڑی معافیاں مانگی، ہر سطح سے اس کی دلجوئی کی، آخر وہ راضی ہو گئی۔ دیر تک دونوں سہیلیاں کمرہ بند کر کے بیٹھی پیار محبت کی باتیں کرتی رہیں۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی اور زیادہ مضبوط ہو گئی، مگر فرخندہ کی ماں نے محسوس کیا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، چنانچہ اس نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرخندہ پر ہسٹیریا ایسے دورے پڑنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی جان پہچان والی عورتوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ لڑکی کو آسیب ہو گیا، دوسرے لفظوں میں کوئی جن اس پر عاشق ہے جو اس کو نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ فوراً ٹونے ٹوٹکے کیے گئے، جھاڑ پھونک کرنے والے بلائے گئے، تعویذ گنڈے ہوئے، مگر بے سود۔ فرخندہ کی حالت دن بدن خیر ہوتی گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عارضہ کیا ہے۔ دن بدن دبلی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کو جو زیادہ ضعیف الاعتقاد نہیں تھی، ابھی جان پہچان کی عورتوں کی اس بات پر یقین ہوا کہ لڑکی پر کوئی جن عاشق ہے۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی، بڑی دور دور سے جھاڑنے والے بلائے گئے، دوا دارو بھی کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فرخندہ بار بار التجا کرتی کہ اس کو اس کی سہیلی نسیمہ کو بلایا جائے، مگر اس کی ماں ٹالتی رہی۔ آخر ایک روز فرخندہ کی حالت بہت بگڑ گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی والدہ جو کبھی باہر نہیں نکلی تھی، برقع اوڑھ کر ایک ہمسائے کے ہاں گئی اور اس سے کہا کہ کچھ کرے۔ دونوں بھاگم بھاگ فرخندہ کے کمرے میں پہنچی، مگر وہ موجود نہیں تھی۔ نواب نوازش علی مرحوم کی بیگم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، سارا گھر چھان مارا، مگر فرخندہ نہ ملی۔ فرخندہ نیم دیوانگی کے عالم میں اوپر کوٹھے پر کھڑی تھی۔ اس نے دیوار کی اکھڑی ہوئی اینٹ اٹھائی اور زور زور سے اسے دوسری اینٹ کے ساتھ بجایا، مگر کوئی نہ آیا۔ اس نے پھر اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ ٹکرایا۔ چند لمحات کے بعد ایک خوبصورت نوجوان جو نسیمہ کے 6 کنوارے بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا اور برساتی میں بیٹھا BA کی امتحان کی تیاری کر رہا تھا، باہر نکلا۔ اس نے دیکھا دیوار کی اس طرف ایک دبلی پتلی نازک اندام لڑکی کھڑی ہے، بڑی پریشان حال، بال کھلے، ہونٹوں پر پیڑیاں جمی، آنکھوں میں سینکڑوں زخمی امنگیں سمٹی ہیں۔ قریب آ کر اس نے فرخندہ سے پوچھا، کسے بلا رہی ہیں آپ؟ فرخندہ نے اس نوجوان کو بڑے گہرے اور دلچسپ انداز سے دیکھا۔ میں نسیمہ کو بلا رہی تھی۔ نوجوان نے صرف اتنا کہا۔ اوہ چلو آؤ، اور یہ کہہ کر دیوار کی اس طرف سے ہلکی پھلکی فرخندہ کو اٹھایا اور برساتی میں لے گیا، جہاں وہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسرے دن جن غائب ہو گیا۔ فرخندہ بالکل ٹھیک تھی۔ اگلے مہینے اس کی شادی نسیمہ کے اس بھائی سے ہو گئی جس میں نسیمہ شریک نہ ہوئی۔ فرخندہ نے ہمیشہ اپنے شوہر سے پوچھا کہ نسیمہ آپ کی بہن ہے، تو اس نے بتایا کہ میری بہن بہت عرصے پہلے انتقال کر گئی تھی، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔
وہ تو اب ادھر ہوتی ہی نہیں ہے، ہم بڑا اس کو یاد کرتے ہیں۔ بس ایک ہی ہماری اکلوتی بہن تھی اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ فرخندہ اس بات پر یقین نہ کر سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نسیمہ ہے اور نسیمہ کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بتاتی رہتی مگر اس کا شوہر اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ نسیمہ تو بہت عرصے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ نہ جانے کون تھی وہ، کیا چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے نسیمہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میری اس کے ساتھ اتنی اچھی دوستی تھی مگر جب سے اس کے بھائی سے میری شادی ہوئی میں نے اس کے بعد اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ اسی طرح دوستی رکھے مگر نہ جانے اس کا مقصد شاید یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کبھی بھی نہ دکھی وہ۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔